یہ کہانی ایک ایسی گاؤں کی کہانی ہے جہاں پر ظلم کی انتہا شروع تھی اور اچانک گاؤں میں ایک ایسی طوفانی عورت داخل ہوئی جس نے سارے ظلم کو ختم کیا۔ گاؤں والوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا لیکن گاؤں والے کچھ بھی نہیں کہتے تھے اور نہ ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ مشکل تھی۔ ہر روز گاؤں والوں کو یہ فکر رہتی تھی کہ آج کس کا نمبر ہے۔ یہ گاؤں رقبے کے لحاظ سے تو چھوٹی تھی لیکن مسئلوں کے لحاظ سے بہت بڑی تھی۔ غلط بات کو غلط کہنے والا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں میں ہمت نہیں تھی۔ گاؤں والے ظلم کے شکار ہوئے تھے لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ سب گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ اس گاؤں میں ظلم کھلے عام نہیں کیا جاتا تھا بلکہ گھروں کی دیوار اس ظلم کے گواہ تھے۔ یہاں پر ظلم کے خلاف بات کرنا ہی سب سے بڑی جرم تھی اور یہ سارا ظلم غریبوں پر کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دن گزرنے کے بعد گاؤں میں ایک ایسی طوفانی عورت آئی جس کا نام فرزانہ تھی۔ فرزانہ کے دل میں کوئی خوف اور غم نہیں تھا، وہ بہت زیادہ بہادر تھی۔ فرزانہ عورت کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ فرزانہ کسی سے سوال نہیں کرتی بلکہ گاؤں کے حالات کو دیکھ کر ہی سمجھ جاتی ہے کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن گاؤں کا بدماش کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر جاتا ہے۔ فرزانہ موقع کا فائدہ اٹھا کر سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، فرزانہ گاؤں والوں سے پوچھتی ہے کہ کب تک ہم اس ظلم کے خلاف چپ بیٹھے رہیں گے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا بھی ایک جرم ہے۔ سب گاؤں والوں نے فرزانہ کی باتیں سنی مگر وہ سارے گاؤں والے چپ تھے۔ گاؤں کے بدماش نے گاؤں والوں کو بہت زیادہ ڈرایا تھا۔ گاؤں والے رات کو بھی بہت ڈرتے تھے اور جب سوتے تھے تو گھروں کے دروازے سختی سے بند کرتے۔ سارے گاؤں والوں کی زندگی بہت زیادہ مشکل تھی۔ ایک دن فرزانہ پھر سے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر دیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ظلم کے خلاف چپ رہنا بھی ایک جرم ہے۔ حالانکہ سارے گاؤں والوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ ایک دن بدماش نے ایک غریب سے زبردستی اس کی زمین لینے کی کوشش کی لیکن غریب نے پہلی بار اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا اور بدماش چپ ہی رہ گیا۔ غریب نے آواز اٹھایا اور بدماش کو اپنی زمینیں نہیں دی۔ اسی طرح سارے گاؤں والوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا شروع کیا جس کی وجہ سے ان کے دلوں سے خوف بھی ختم ہوئی اور بدماش کی بدماشی بھی ختم ہونے لگی۔ سارے لوگ بدماش کے خلاف کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے بدماش بہت زیادہ غصے میں پڑ گیا۔ بدماش نے یہ حالات دیکھ کر دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے اب یہ ظلم چھوڑنا چاہیے کیونکہ میں ان غریبوں پر ہی حکومت کرتا ہوں اور اگر یہ میرے خلاف کھڑے ہوئے تو میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ جس پر بدماش نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے بعد بدماش نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور آج کے بعد میں کسی غریب پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ بدماش نے یہ بھی وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں تم لوگوں کے مسئلے حل کروں گا۔ فرزانہ یہ حالات دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ انہوں نے لوگوں کے درمیان یکجہتی پیدا کی اور گاؤں والے بھی بہت زیادہ خوش رہنے لگے۔ گاؤں کے ایک بندے کا مسئلہ سارے گاؤں والوں کے لیے مسئلہ ہوتا تھا۔ گاؤں میں جب کوئی مسئلہ آتی تھی تو وہ گاؤں کا بدماش ہی حل کرتا تھا اور بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا فیصلہ سناتا۔ اس کے بعد فرزانہ اپنی بیگ لے کر وہاں سے چپ چاپ رخصت ہو جاتی ہے۔ فرزانہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جان پہچان بھی نہیں کرتی اور وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے اور نہ ہی گاؤں والوں سے شکریہ ادا کرنے کی امید رکھی۔ اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سبق سیکھا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔